معزوز کیا جاتا ہے، ہر عنوان پہ اس طرح آپ ذوق کا اظہار نہیں کرتے، خوش نہیں ہوتے، طبیعت آپ کی پریشان ہوتی ہے۔ خوش ہو کے جس طرح پچھلے جمعۃ المبارک 2 جمعۃ المبارک آپ نے عثمان ذو النورین کی عظمت و شان سنی ہے، تو ہو سنی صحابہ کی عظمت و شان ہو، اہل بیت کی عظمت و شان ہو۔ آگے کل سے یا پرسوں سے یکم محرم الحرام اسلام کا پہلا مہینہ، ہمارا جو اسلامی سال ہے وہ بھی شروع ہو رہا۔ اس سال پہ مبارکبادیں دیا کریں ایک دوسروں کو۔ ہم انگریزی سالوں پہ ایک دوسروں کو مبارکبادیں، تجھے مبارک ہو 2022 آ گیا، تجھے مبارک ہو 2023 آ گیا ہے، 21 آ گیا، 20 آ گیا۔ ہمیں مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا، جب جہاں مبارک دینے کا حق بنتا ہے مسلمان کا، وہاں مسلمان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ محرم الحرام اسلامی اعتبار سے پہلا مہینہ ہے سال کا، اور مسلمانوں کا سال اس کی ابتدا محرم الحرام سے ہوتی ہے، اور یکم محرم الحرام کو شہادت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھے ہیں۔ تو اس لیے جس بھی صحابی کی شان ہو، اہل بیت کے فرد کی شان ہو، تو خوش ہو کے سماعت کی جائے کہ ہم الحمدللہ اہل بیت والے بھی ہیں، صحابہ والے بھی ہیں۔ یہ بار ہر موقع پہ یہ کہنا ہی نہ پڑے، ہاں جی کہو سبحان اللہ، یہ کہو وہ تو ان کو کہا جاتا ہے جن کو بہت سا بار سمجھانے سے بھی بات سمجھ نہیں آتی۔ العاقل و تکفیل اشارہ، عقل مند کو اشارہ، بس اشارہ کافی ہوتا ہے، بس ہاں سبحان اللہ۔ جو سمجھے ہیں وہ تو سمجھ گئے، جو نہیں سمجھے اللہ ان کو بھی سمجھ عطا فرمائے۔ اب روایت ہے، اس کے راوی ہیں حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہاں شان علی بھی اور شان فاروق اعظم بھی ہے، خوش ہو کے سماعت کریں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام حدیث مبارکہ کے راوی ہیں حضرت مولا علی۔ وعن علی قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول عمر بن الخطاب سراج اہل الجنہ۔ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہے، حدیث پاک کے راوی مولا علی۔ مولا علی شان کس کی بیان ہو رہی ہے؟ حضرت فاروق اعظم کی۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہے، فرماتے میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، حضور علیہ السلام نے فرمایا عمر بن خطاب جنت کا چراغ ہے۔ واہ 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 سبحان اللہ۔ عمر بن خطاب جنت کا چراغ ہے۔ راوی کون ہے؟ مولا علی، راوی علی ہے۔ روایت حضور علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا عمر جنت کا چراغ ہے۔ چراغ نہ ہو تو روشنی، لائٹ چلی جائے تو روشنی ہوگی نہیں ہوگی۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا، پتہ یہ چلا حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا، حضور یہ بتا رہے ہیں کہ جب تک جنت کے اندر عمر بن خطاب داخل نہیں ہوگا، جنت کے اندر روشنی ہی نہیں ہوگی۔ عمر بن خطاب جنت میں داخل ہوگا تو جنت روشن ہو جائے گی۔ اچھا جب یہ بات
سنی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فبلغ ذلك عمر، حضرت عمر تک یہ بات پہنچی کہ مولا علی نے یہ روایت بیان کی ہے کہ عمر جنت کا چراغ ہے، فرمان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے، اور اس کے راوی جو ہے مولا علی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب ایک مجمع کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، لوگوں کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کے اجتماع میں بیٹھے تھے، تو وہاں پر حتی اتیا علی فقال انت سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، یہ آخر تک جب آپ اس روایت کو مکمل طور پہ آپ توجہ کے ساتھ سماعت کریں گے بڑا لطف آئے گا، بڑا ہی لطف آئے گا۔ صحابہ کے اجتماع میں حضرت فاروق اعظم بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پر حضرت مولا علی تشریف لائے، تو فقال انت سمیت، حضرت عمر بن خطاب نے حضرت مولا علی سے پوچھا کیا آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ عمر بن خطاب جنت کا چراغ ہے؟ قال نعم، حضرت مولا علی نے کہا ہاں میں نے سنا ہے۔ قال اکتب لی خطک، حضرت عمر بن خطاب نے کہا مولا علی سے کہ اے علی کہ تم نے یہ فرمان حضور سے سنا ہے تو ایک میرے اوپر احسان کر دو، نیکی کر دو، یہ مجھے لکھ کر دے دو، یہ مجھے لکھ کر دے دو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے عمر جنت کا چراغ ہے، اور علی نے اپنے کانوں سے یہ بات حضور سے سنی ہے، عمر بن خطاب کو یہ لکھ کر دے دو۔ فکتب لہ، حضرت مولا علی نے حضرت عمر بن خطاب کو یہ بات لکھ کر دے دی، کیا لکھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ھذا ما ضمن علی بن ابی طالب لعمر بن الخطاب عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن جبرائیل عن اللہ تعالی ان عمر بن الخطاب سراج اہل الجنہ۔ حضرت مولا علی نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب سے پہلے بسم اللہ لکھی اور پھر اس کے بعد لکھا علی بن ابی طالب اس بات کی ضمانت اٹھاتا ہے، عمر بن خطاب کے لیے ضمانت اٹھاتا ہے کہ علی بن ابی طالب نے عمر بن خطاب کی شان میں یہ بات سنی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سنی ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل سے سنی ہے، اور جبریل اللہ کی طرف سے لے کے آئے ہیں کہ عمر بن خطاب جنت کا چراغ ہے۔ یہ بات چلتی چلتی کہاں سے آئی ہے؟ مولا علی نے حضور سے سنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جبریل نے آ کر بتایا، جبریل کو کس نے بھیجا؟ جبریل کو میرے رب نے بھیجا ہے کہ یہ رب کا اعلان ہے، جبریل جا کر کے میرے نبی کو محمد عربی کو بتا دے تاکہ محمد عربی آگے عمر تک یہ پیغام پہنچا دے کہ عمر بن خطاب جنت کا چراغ ہے، عمر جنت میں داخل نہیں ہوگا تو اس وقت تک جنت روشن ہی نہ ہوگی۔ یہ بات پوری سند کے ساتھ پوری مہر کے ساتھ لکھ کر مولا علی نے ضمانت اٹھا کر کے حضرت عمر بن خطاب کو دی۔ اللہ اکبر۔ وآتاها احد اولادہ، حضرت عمر بن خطاب نے اس چٹھی کو، اس رکے کو پکڑا اور اپنی اولاد کو وصیت فرمائی، وکالا، اور فرمایا اذن انا مت وغسلتمونی، جس وقت میں فوت ہو جاؤں، میرا وصال ہو جائے، تم جب مجھے غسل دو، غسل دینے کے بعد جب تم مجھے کفن پہناؤ تو کفن پہنانے کے بعد یہ چٹھی، یہ رکا میرے کفن کے اندر رکھ دو۔ میں چاہتا ہوں کہ اس چٹھی کے ساتھ میں اپنے رب سے ملاقات کروں، یہ چٹھی، یہ رکا میرے کفن میں رکھ دینا۔ میں چاہتا ہوں کہ میں جب اللہ کے ہاں حاضر ہوں تو میں اسی کے
کے ساتھ یہ چٹھی میرے کفن کے اندر ہو، تمہیں اللہ کے سامنے حاضری دوں. اے اللہ تو نے جو فرمایا ہے عمر جنت کا چراغ ہے. اللہ وہ عمر بن خطاب جو راتوں کو جاگ جاگ کر گلیوں میں گھوم گھوم کر رعایا کی خبر لینے والے 22 لاکھ مربع میل کے مالک، حکومت کرنے والے وہ عمر بن خطاب، اللہ اکبر، جو اپنے اس مقام سے گزرتے جہاں پر آپ کا والد آپ کو اونٹ چرانے کے لیے بیچتا، تو حضرت عمر بن خطاب سے اونٹ نہ سنبھالے جاتے. آپ اس جگہ کو دیکھتے پھر وہ کہتے عمر بن خطاب تو وہ عمر ہے جس وقت تجھے تیرا باپ یہ اونٹ دیتا تھا، اونٹوں کو چرا، تو چند اونٹ تجھ سے سنبھالے نہیں جاتے تھے، لیکن آج تجھے اسلام کی دولت ملی ہے تو 22 لاکھ مربع میل کی حکومت تیرے پاس ہے. دنیا مخلوق تیری رعایا ہے، تو اس کا حاکم ہے. اتنی دنیا پہ تو حکومت کرنے والا ہے. اسی لیے دنیا کے یہودی اور نصرانی یہ کہنے لگے کہ اگر ایک عمر بن خطاب مسلمانوں میں ہور آ جاتا تو یہودیت اور نصرانیت کا روئے زمین سے خاتمہ ہو جاتا. ایک عمر بن خطاب آ جاتا. حضرت عمر بن خطاب آپ فجر کی نماز کے لیے جا رہے ہیں مسجد نبوی میں. ابو لؤلؤ مجوسی جو غالباً حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا غلام تھا، جو چکی بناتا تھا. تو جب وہ لایا گیا حضرت عمر بن خطاب کے پاس تو آپ نے کہا ایک چکی مجھے بھی بنا کے دے دینا. اس نے کہا ایسی چکی بنا کے دوں گا کہ آپ ساری زندگی یاد رکھیں گے. اس نے دھمکی لگائی. حضرت عمر بن خطاب نے صحابہ سے فرمایا اس نے مجھے دھمکی لگائی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ میرے اوپر حملہ آور ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ. اب فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، تکبیر تحریمہ آپ نے کہی، اس نے اپنا داری دار خنجر تیار کیا، زہر آلود خنجر تیار کر کے یہ صف کے اندر کھڑا ہو گیا. حضرت عمر بن خطاب نے جب تکبیر تحریمہ کہی اللہ اکبر، فوراً حضرت عمر بن خطاب پر حملہ آور ہو گیا. آپ مصلی امامت پہ کھڑے ہیں، آپ کے اوپر حملہ آور ہو گیا. آپ زخمی ہو کر نیچے گر پڑے. حضرت عبد الرحمن بن عوف مصلی رسول پہ کھڑے ہوئے. نماز صحابہ نے توڑی نہیں. کچھ صحابہ کرام جن تک آواز پہنچی کہ حضرت عمر بن خطاب پر اس نے حملہ کر دیا ہے، انہوں نے اسے پکڑنے کی کوشش کی، حملہ کر کے باہر بھاگنے کی کوشش کی. تو صحابہ کرام اس کو پکڑنے لگے تو اس نے 14 صحابہ کرام کو اور زخمی کر دیا. اس زہر آلود خنجر سے 14 صحابہ کرام کو زخمی کیا. نماز حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکمل فرمائی. فجر کی نماز سورۃ العصر اور سورہ کوثر کی تلاوت کر کے مختصر نماز پڑھا کے نماز مکمل کی. پھر اسے جب دبوچ لیا گیا، پکڑ لیا گیا، جب مسلمانوں کی گرفت میں آ گیا تو پھر اس نے جب دیکھا کہ اب میں شکنجے میں آ گیا ہوں، اسی خنجر سے اس نے اپنے اوپر حملہ کر دیا اور اپنے آپ کو واصل بجہنم کر دیا. ابو لؤلؤ مجوسی نے 14 صحابہ کرام کو جو اس نے زخمی کیا ان میں سے 6 شہادت نوش فرما گئے. حضرت عمر بن خطاب بستر مرگ پہ رہے. 26 ذوالحجہ شریف کو حضرت عمر بن خطاب پر اس نے حملہ کیا. زخمی رہے، بستر مرگ پہ رہے. آپ نے پوچھا مجھ پر حملہ کرنے والا کون ہے؟ جب آپ کو بتایا گیا ابو لؤلؤ مجوسی تھا، آپ نے کہا شکر الحمدللہ کہ کوئی مسلمان میرے قتل میں شریک نہیں تھا. شکر ہے اللہ کا.
اللہ اکبر. آپ زخمی رہے, پھر وصیت کی اپنے بیٹے, بڑے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما, ان کو وصیت فرمائی کہ جاؤ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس, ان سے جا کر اجازت مانگو کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلو میں دفن ہونا چاہتا ہوں, مجھے وہاں جگہ عنایت فرما دے. مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر ہے, ریاض النضرہ کے اندر ہے, اور کتب احادیث کے اندر ہے, تواریخ کے اندر ہے کہ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے فرمایا کہ یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی, لیکن میں عمر بن خطاب کو اپنے اوپر ترجیح دیتی ہوں کہ عمر بن خطاب وہ ہے جس نے اسلام کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں اور جس کی وجہ سے اسلام کو بڑی عزت ملی ہے. آج میں اس کو وہ زمین دیتی ہوں کہ جہاں پر میں نے خود دفن ہونا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلو میں, وہاں میں عمر بن خطاب کو جگہ دیتی ہوں. حضرت عبداللہ ابن عمر لے کے آئے خبر, آپ نے شکر اللہ کا ادا کیا کہ مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلو میں دفن ہونے کے لیے جگہ حضرت اما عائشہ نے عطا فرما دی ہے. اور پھر آپ نے وصیت فرمائی. ایک تو آپ کے اوپر قرض بھی تھا, 80,000 درہم آپ کے اوپر قرض تھا. آپ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر کو کہا, صحابہ کرام نے کہا ہم دے دیتے ہیں. آپ نے فرمایا نہیں, میں نہیں چاہتا کہ بعد میں کوئی یہ کہے کہ عمر بن خطاب کا قرضہ ہم نے چکایا ہے. میں اتنی بات بھی برداشت نہیں کرتا. سب سے پہلے اے میرے بیٹے ابن عمر تم قرضہ چکانا نہیں, تمہارے پاس نہ ہوا تو میرا قبیلہ جو ہے اس سے کہنا کہ عمر کے اوپر اتنا قرضہ ہے تو وہ چکا دے. خاندان والوں سے کہنا, پھر قبیلہ والوں سے کہنا, اگر نہ ہو تو پھر اور راستہ اختیار کرنا. چاندی دن گزرے تھے, حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عثمان ذو النورین جب خلافت کے منصب پر فائز ہوئے, چاندی دن گزرے تھے, 80,000 جو درہم تھے وہ قرضہ آپ ضامن بنے تھے. انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے, گواہوں کی موجودگی میں ان کے حوالے فرما دیا. اور پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے وصیت فرمائی تھی, میری چارپائی کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ شریف کے سامنے لے جانا, وہاں روضہ شریف کے سامنے لے جا کر کے وہاں صدا لگانا, عمر بن خطاب آپ کے پہلو میں, اے اللہ کے نبی عمر بن خطاب آپ کے پاس دفن ہونا چاہتا ہے. اللہ اکبر. اگر وہاں سے آواز آئے, کھڑکی دروازہ کھل جائے تو پھر مجھے وہاں دفن کر دینا, اور اگر وہاں سے اجازت نہ ملے تو پھر مجھے جنت البقیع کے اندر دفن کر دینا, مسلمانوں کے قبرستان کے اندر دفن کر دینا. سیم اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بھی ہے. اسی طرح جب چارپائی کو وہاں لے جایا گیا, وہاں لے جا کر کے صدا لگائی گئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں کہ عمر بن خطاب آپ کے ساتھ دفن ہونا چاہتے ہیں. وہاں سے کھڑکی کھلی, دروازہ کھلا. یہاں تک روایات کے اندر بھی ہے حضرت ابو بکر صدیق کے لیے آواز لگی تھی, حضرت عمر بن خطاب کے لیے بھی آواز لگی کہ حضرت عمر بن خطاب کو میرے پہلو میں دفن کر دو. کتنے خوش قسمت ہیں. گویا حضرت عمر بن خطاب کا یہ عقیدہ تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام قبر شریف کے اندر, اپنے روضہ شریف کے اندر موجود ہیں اور حیات ہیں. اگر یہ نہ ہوتا تو عمر بن خطاب کبھی نہ کہتے
کہ میری چارپائی کو وہاں لے جانا اور پھر وہاں صدا لگانا. جی اگر وہاں سنتا ہی کوئی نہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سنتے ہی نہیں. جس طرح سعودیہ میں جائیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روزہ شریف کی طرف مڑ کے ہاتھ اٹھا کے دعا کریں تو شترے کہتے ادھر جاؤ, یلا یلا ادھر جاؤ, ادھر کیا کر رہے, ہاتھ ادھر کرنے نہیں دے رہے. بدعت بدعت شرک کے فتوے لگاتے ہیں. اگر یہ معاملہ ہوتا تو حضرت عمر بن خطاب سے زیادہ دین کو کون سمجھنے والا تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق سے بڑا کون دین کا فہم اور فراست رکھنے والا تھا؟ تو خیر وہاں صدا لگی, دروازہ کھلا, حضرت عمر بن خطاب کو وہاں دفن کر دیا. آپ کی نماز جنازہ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی. تو یکم محرم الحرام کو حضرت عمر بن خطاب آپ کی شہادت بھی ہے اور آپ کو یکم محرم الحرام کو آپ کو دفن کر دیا گیا. ریاض النظرہ کے اندر بھی یہی ہے, مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر بھی یہی ہے, تاریخ الخلفاء کے اندر بھی یہی ہے, البدایہ والنہایہ کے اندر بھی یہی ہے, اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ کے اندر بھی یہی ہے, اور بھی درجنوں کتابوں کے اندر موجود ہے. 26 ذوالحجہ آپ پر حملہ ہوا, یکم محرم الحرام کو آپ کی شہادت ہے. آج کچھ منحوس قسم کے خطباء وہ کہتے ہیں اس سے یہ بدعقیدہ لوگوں نے حضرت عمر کی شہادت یکم محرم الحرام کو بنا لی ہے. آپ کی 26 ذوالحجہ شریف کو شہادت, 26 کو آپ کے اوپر حملہ ہوا, کیا ہوا, زخمی ہوئے, اسی وقت شہادت نوش نہیں فرمائی. یکم محرم الحرام کو پھر آپ نے وصیت فرمائی تھی میری تدفین میں تاخیر نہ کرنا. یکم کو آپ کی تدفین ہے, نماز جنازہ بھی اسی دن ادا کیا گیا, تاخیر بھی نہیں کی گئی. تو بعض لوگ یہ اثر دینا چاہتے ہیں کہ جی اب محرم الحرام کے اندر اہل بیت کی شہادت بھی ہے 10 محرم کو, نواسہ رسول حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور آپ کے جانثاروں کی شہادت ہے. تو اس لیے اگر یکم محرم کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو مانا جائے تو وہاں فرق پڑے گا. فرق ان کے عقیدے میں پڑتا ہے کہ جن کے دل میں اہل بیت کی محبت ہو اور صحابہ کا بغض ہو. اہل سنت و جماعت وہ ہیں کہ جن کے دل میں ایک ہاتھ میں دامن اہل بیت ہے, دوسرے میں دامن صحابہ ہے. سنی تو ہے ہی وہ جو حضور کی ہر نسبت پہ مر مٹنے کا جذبہ رکھتا ہے. تم نے یہ کہاں سے نکال لیا کہ حضرت عمر بن خطاب کی شہادت یکم محرم الحرام کو نہیں, یکم محرم الحرام کو آپ کی شہادت ہے. مستند کتب کے اندر یہ حوالہ جات موجود ہیں. آپ کو شہید کر دیا گیا, اللہ اکبر, آپ کی تدفین ہوئی, اللہ آپ کے درجات کو بلندیاں عطا فرمائے. آج تو آپ نے کچھ آپ کی عظمت و شان سماعت کی ہے, جب انشاءاللہ العزیز اگلا جمعۃ المبارک بھی آپ کی عظمت و شان اور آپ کی کرامات پہ, جب آپ اسلام لے کے آئے تو قرآن نے اعلان کیا اور 20 سے زائد آیات قرآن مجید کی آپ کی موافقت میں اتری ہے, نازل ہوئی ہے. آپ نے رائے پیش کی, ان میں سے ایک وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی, مقام ابراہیم پہ جو دو نفل ادا کیے جاتے ہیں. حضرت عمر بن خطاب نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کی کہ میرا جی یہ چاہتا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں ابراہیم علیہ السلام یہاں کھڑے ہو کے اسماعیل علیہ السلام اور آپ باپ بیٹا کعبۃ اللہ تعمیر کر رہے تھے, تو یہاں میرا جی چاہتا ہے کہ 2 نفل ہونے چاہیے. آپ نے بات کی تو فوراً قرآن اتر آیا, اے محبوب میرا عمر جو کہتا ہے یہاں پر اب قیامت تک جو حاجی آئے گا اسے یہاں پر 2 نفل ضرور پڑھنا پڑیں گے. تو وہ حضرت عمر کی رائے کے مطابق وہ قرآن مجید کی آیت. اسی طرح 20 آیات قرآن مجید کی 15 یا 20 آیات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موافقت میں اتری ہے. انشاءاللہ العزیز بیان ہوگا. قرآن کہتا ہے یا ایھا النبی حسبک اللہ,
غیب کی خبریں دینے والے آپ کو اللہ کافی ہے. وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور جو آپ کی اتباع کرنے والے مومنین ہیں وہ آپ کو کافی ہیں. یہ حضرت عمر نے جب اسلام لے کے آئے، آپ 40ویں نمبر پہ تھے تو قرآن کی یہ آیا کریمہ اتری. اللہ تبارک و تعالی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے درجات کو بلندیاں عطا فرمائے. ان کی سیرت و کردار کو ہمیں اپنانے